بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. ہدی للناس، لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے. وبشرات من الہدی والفرقان، اور روشن راہ پانے کی واضح دلیلیں ہیں اور حق اور باطل کو جدا کرنے والا ہے. یہ قرآن کی صفات ہے: ہدایت، حق اور باطل کی واضح دلیل اور حق و باطل سے جدا کرنے والا. فمن شہد منکم الشہر، پھر جو کوئی تم میں سے اس مہینہ کو پالے، فلیصمہ، تو اس کے روزے رکھے. ومن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کرنی ہے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی کرنا. ولا یرید بکم العسر، اور تم پر دشواری نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم احسان مانو. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے متعلق حکم ارشاد فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اور روزے کا مقصد بیان کیا تھا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے. اور فرمایا ایام معدودات، وہ چند گنے چنے دن ہیں. تو اس آیت نے وضاحت کر دی کہ وہ گنے چنے دن کتنے ہیں. فرمایا شہر رمضان، وہ رمضان کا مہینہ ہے، یعنی وہ گنتی کے دن رمضان کا مہینہ ہے. اور پھر آگے رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. رمضان کے مہینے کو فضیلت مل گئی، عزت مل گئی کہ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی. قرآن سے جس چیز کی نسبت ہوتی ہے اللہ اس کو شان عطا کر دیتا ہے. تو قرآن سے رمضان ملا تو رمضان پورے مہینوں کا سردار بن گیا. اسی قرآن جو ہے لیلۃ القدر میں اترا تو لیلۃ القدر پورے راتوں کی سردار بن گئی. اور قرآن جس رات پر اترا وہ سب نبیوں کا سردار ہے، اور قرآن خود سب کتابوں کی سردار ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دو عظیم نعمتیں عطا فرمائیں. ایک خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بہت عظیم نعمت ہے، اور دوسرا قرآن حکیم، یہ بہت عظیم نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمتیں عطا فرمائی. تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. رمضان یہ لفظ تپش سے ہے. جب روزے فرض ہوئے تو اس وقت شدید گرمی تھی. تو رمضان کا معنی ہوتا ہے جلانے والا. عموماً جو رمضان ہوتے ہیں نا وہ بہت گرم ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے نا رمضان کو رمضان کے اندر گرمی نہیں کرنی چاہیے. تو رمضان کے مہینے اس کے لفظ کے اندر گرمی پائی جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ، اس کی گرمی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے جو ہے انسان کے گناہ پگھل جاتے ہیں. رمضان کا مہینے کی قدر کرنے سے انسان کے گناہ پگھل جاتے ہیں، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں. تو فرمایا انزل فیہ القرآن، ان میں قرآن اتارا گیا. ہدی للناس، قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور ایک محاورہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کی بادشاہ ہوتی ہے. بادشاہوں کی جو گفتگو ہوتی ہے نا وہ سب گفتگوؤں کی بادشاہ ہوتی ہے. تو یہ کلام قرآن اللہ کا کلام ہے. تو اللہ سارے جہان کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کلام پوری کائنات کے کلاموں کی شہنشاہ ہے. تو اللہ کا کلام یہ سب کلاموں کی سردار ہے. تو قرآن جو اللہ کی طرف منسوب ہوا تو فرمایا یہ قرآن کو بھی عظمت مل گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو فرمایا کہ ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے.
ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، تو اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہے ہدایت کے لیے، اب اس قرآن پر چلو تم ہدایت مل جائے گی۔ تو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس قرآن کو احادیث صحیحہ سے سمجھا گیا، صحابہ کرام کے اقوال سے سمجھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے سمجھا گیا۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، صحابہ کرام کے اقوال، اور صحابہ کرام کے اقوال سے آگے مفسرین کے اقوال یہ لینے ضروری ہیں۔ بعض لوگ قرآن کی خود تشریح کر دیتے ہیں، تو ایسی تشریح قابل قبول نہیں ہے، گمراہ کرنے کے لیے قرآن کی تشریح خود کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ذریعہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور فرمایا کہ اس کے اندر ہدایت کے روشن دلیلیں ہیں، ہدایت کے روشن دلیلیں ہیں، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی یہ کتاب ہے۔ قرآن حکیم نے خود فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَجَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، فرمایا کہ ہر آدمی پر دلائل واضح ہو چکے ہیں، اب جو ہدایت پر ہے وہ بھی ہدایت وہ دلیل کی وجہ سے، اور جو گمراہ ہو رہا ہے اس پر بھی دلیل واضح ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہو رہا ہے وہ بھی دلیل کی وجہ سے، یعنی دلائل اس پر بھی کھلے ہوئے ہیں، اور جو ہدایت پا رہا ہے وہ بھی دلیل کی وجہ سے کہ قرآن نے ہر قسم کے دلائل بیان کر دیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں اتار کر اس کو پوری انسانیت کے لیے اللہ نے آسان فرما دیا ہے۔ ہر بندہ اس کی جناب ترجمہ کر رہا ہے، ہر زبان کے اندر اس کا ترجمہ ہو کر لوگوں کے دلوں میں یہ جو ہے نا اب بھی قرآن حکیم اپنی نورانیت اتار رہا ہے۔ تو یہ قرآن حکیم کو اللہ نے بالکل آسان فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا، خود قرآن حکیم کا ارشاد ہے۔ فرمایا والفرقان، اور یہ قرآن فرق کرنے والا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، حق کو حق بیان کرتا ہے، باطل کو باطل بیان کرتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ فرقان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر رمضان کی نسبت قرآن سے کر کے رمضان کو مقام عطا فرمایا، تو گویا کہ رمضان کی فضیلت آ گئی کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، صرف قرآن ہی نہیں بلکہ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتاری گئیں۔ روایات کے اندر آتا ہے، حضرت واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ میں اتارے گئے، اور تورات 6 رمضان میں اتاری گئی، اور انجیل 13 رمضان کو اتاری گئی، اور قرآن حکیم 24 رمضان میں نازل کیا گیا، 24 رمضان کو اتارا گیا، اور جس رات میں اتارا گیا وہ رات لیلۃ القدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزت پر، جس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، وہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس رات کے مخصوص حصے میں قرآن مجید کو اتار دیا، اور پھر یہاں آسمان دنیا سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ تو گویا کہ آسمانی دنیا سے اس دنیا پر 23 سال کے عرصے میں آیا ہے۔